حضرت ابراہیم بن ادہم کا حیران کن سفر، بادشاہ سے اللہ کا ولی۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے انسان کا جسے دنیا نے بادشاہ مانا مگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے بادشاہی چھوڑ دی۔ اس شخص کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم، وہ خراسان کے شہر بلخ کے بادشاہ تھے۔ ان کی حکومت مضبوط، دولت بے حساب، لشکر عظیم اور محل شان و شوکت سے بھرپور تھے۔ ان کی آواز پر ہزاروں غلام حاضر ہوتے مگر ایک چیز ان کے پاس نہ تھی، دل کا سکون، عیش و عشرت کی زندگی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا دن شاہی کاموں میں گزرتا، رات محفلوں میں اور دنیا کی لذتوں میں۔ محل کے اندر ہر آسائش موجود تھی، سونا چاندی، خدام، بہترین کھانے، موسیقی، لیکن دل کبھی مطمئن نہ ہوا۔ ان کے دل میں بار بار ایک سوال گونجتا، کیا زندگی صرف اسی کے لیے ہے؟ کیا موت کے بعد کچھ نہیں؟ کیا میں اللہ کو راضی کیے بغیر کامیاب ہوں گا؟ ایک عجیب واقعہ، اونٹ کی تلاش۔ ایک رات حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے محل میں خوبصورت بستر پر سونے کی تیاری کی تو اچانک چھت پر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ غصے میں خدام کو بلایا، کون ہے چھت پر؟ فوراً پکڑو۔ خدام چھت پر گئے تو ایک اجنبی آدمی وہاں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ شخص نیچے لایا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس شخص نے مسکرا کر کہا، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ بادشاہ غصے سے بولا، پاگل ہو گئے ہو؟ اونٹ چھت پر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ شخص بولا، جیسے اونٹ محل کے چھت پر نہیں مل سکتا، ویسے اللہ کا قرب تمہارے جیسے عیش پرست بادشاہ کو نہیں مل سکتا۔ یہ جملہ تیر بن کر حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل میں لگ گیا۔ وہ کانپ گئے، چپ ہو گئے۔ ان کی رات کروٹوں میں کٹی، نیند نہ آئی۔ خواب آیا کہ اللہ کے فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں، اے ابراہیم، تو دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، کب تک غفلت میں رہے گا، کب اللہ کی طرف لوٹے گا؟ صبح اٹھ کر انہوں نے علماء کو بلایا، سوال کیا، سکون قلب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جواب آیا، دنیا چھوڑ کر، دل کو اللہ سے جوڑ کر اور اپنی ذات کو اللہ کے لیے وقف کر کے۔ تخت و تاج چھوڑنے کا فیصلہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فیصلہ کیا، سب کچھ چھوڑ دیا، محل، تاج، دولت، دنیا کے رشتے۔ رات کے اندھیرے میں وہ خفیہ طور پر شہر سے نکل گئے اور اللہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ کئی دن، کئی ہفتے وہ جنگلوں، پہاڑوں، ویرانوں میں بھٹکتے رہے۔ نماز، ذکر، تلاوت اور سجدے ان کا معمول بن گئے۔ فکر میں بادشاہی، لوگ کہتے تھے کہ وہ بادشاہ تھا، اب فقیر بن گیا، مگر حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے تھے، میں تب فقیر تھا جب بادشاہ تھا، اب میں اللہ کا بندہ بن کر اصل بادشاہی میں ہوں۔ ان کا چہرہ نورانی ہو گیا، دل مطمئن، آنکھوں میں سکون، زبان پر اللہ کا ذکر۔ لوگ ان سے پوچھتے، آپ نے دنیا کیوں چھوڑی؟ وہ جواب دیتے، میں نے فانی کو چھوڑ کر باقی کو چنا، عیش کو چھوڑ کر عشق کو چنا، نفس کو مار کر رب کو پا لیا۔ ان کے زبانی سبق، جسے اللہ مل جائے اسے دنیا خود مل جاتی ہے۔ سجدے وہی سچا کرتے ہیں جنہیں دنیا ٹھوکر مار دے یا جو دنیا کو ٹھوکر مار دے، قرآن کی روشنی میں۔ اور جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ نتیجہ، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی دولت اللہ کی قربت ہے، اور جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، اللہ اسے وہ دیتا ہے جو دنیا کبھی نہیں دے سکتی۔